نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز بچوں، نہانے کا طریقہ کیا ہے؟ اے بات سمجھ میں، نہانے کے لیے بہت سارے لوگ نہاتے ہیں، لیکن نہانے کا کیا طریقہ ہے؟ نہانے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس میں 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن نہانے سے پہلے کچھ کام ایسے ہیں جن کو کر لینے سے اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، نہانے سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پخانہ پیشاب کر لیا جائے۔ یہ بھی بڑی گندگی ہے، پخانہ پیشاب کر لیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے بدن کے کسی بھی حصے پر اگر گندگی لگی ہو تو اس گندگی کو، اس حصے کو دھو لیا جائے، یا کپڑے پر جہاں کہیں بھی گندگی لگی ہو، جس حصے پر گندگی لگی ہو اس حصے کو دھو لیا جائے۔ بعد میں پورا بدن دھویا جائے، بعد میں پورا کپڑا دھویا جائے، لیکن جہاں پر بدن میں جس حصے پر گندگی لگی ہو یا کپڑے میں جس حصے پر گندگی لگی ہو اس کو اچھی طرح دھو لیا جائے، اس کے بعد پورے کپڑے کو دھویا جائے۔ یہ تو کچھ ضروری باتیں تھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نہانے سے پہلے جس طریقہ سے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، نہانے سے پہلے بھی وضو کر لیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن نہانے میں 3 کام کرنا ضروری ہے، بلکہ فرض ہے۔ وہ یہ ہے کہ کلی کرنا غرارہ کے ساتھ 3 بار۔ غرارہ کب کرنا ہے؟ جب آدمی روزے کی حالت میں نہ ہو تو 3 بار کلی کرنا غرارہ کے ساتھ۔ اسی طریقے سے 3 بار ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا جبکہ روزے کی حالت میں نہ ہو، تو نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ تیسرا کام ہے پورے بدن پر پانی بہانا۔ پانی داہنے طرف سے، یعنی داہنے کندھے پر پہلے گرایا جائے، پھر سر پر گرایا جائے، پھر بائیں کندھے پر گرایا جائے۔ پورے بدن پر پانی گرا کر کے پورے بدن کو اچھی طرح ملا جائے۔ اتنا ملا جائے کہ چاروں طرف پانی پہنچ جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پانی پر پانی گراتا جا رہا ہے، پانی پر پانی گراتا جا رہا ہے، لیکن کانوں کے اندر جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں، یا اسی طریقہ سے ہاتھ پیر کی انگلیوں کے بیچ میں جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں، یا اسی طریقہ سے دونوں ہاتھ کے بغل میں یا ناک کے اندر جگہیں سوکھی رہ جاتی ہیں۔ اگر کہیں بھی بال برابر جگہیں سوکھی رہ جائیں تو غسل نہیں ہوگا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو اور دوسرا کام جیسے نماز پڑھنا یا اسی طریقہ سے قرآن شریف چھونا، یہ سب ہم نہیں کر سکتے۔ تو نہاتے سمے پانی جب بدن کے اوپر گرانے تو خوب اچھی طرح ملیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ پورے بدن پر پانی پہنچ جائے گا اور میل کچیل بھی چھوٹ جائے گا۔ زیادہ فریش ہونا ہے تو شیمپو بھی لگا سکتے ہیں، صابن بھی لگا سکتے ہیں، لیکن فضول خرچی پانی میں نہ کریں۔ پانی کو بنا مطلب نہ گرائیں، اتنا ہی پانی گرائیں جس سے ہم اچھی طرح نہا سکیں، ورنہ پانی کا بھی حساب دینا پڑے گا۔